برداشت تو کوئی نہیں کر لیتا، محبوب تو لذت پاتا۔ کیا بات کہتے ہیں وہ برسرے قتل من کرو حیرانہ، میرے سب پر پہنچ گیا قتل کرنے کی نیت سے، اور میں حیران ہوں اپنے محبوب قاتل کو دیکھ کر جو قتل کرنے آیا، میں حیران ہوں کہاں راندم تیغش چہرے کو ہی آیا۔ حیرانی اس بات کی ہے کہ اس کے پیر کے نیچے آ کے کتنا اچھا لگ رہا، کتنی لذت مل رہی، ایسی تو ملی ہی نہیں، کسی چیز میں نہیں ملی، راحت میں نہیں ملی تھی، سکون میں نہیں ملا تھا، چین میں نہیں ملا تھا، جو محبوب کے تیر یعنی تلوار کے نیچے آ کر مل رہا ہے کہ ہمیں ایک سکون ہے کہ ہم کسی اور تیر سے نہیں مر رہے ہیں، اپنے محبوب کی تیر سے مر۔ کہتے ہیں کہ محبوب اپنے محب اپنے محبوب کے جمال میں مست ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے نیست ہوتا ہے، محبوب کی ہستی کے ساتھ سخت ہوتا ہے، ایسا درد کیا کرے گا، بلا بھی اس کے لیے حلاوتی حلاوت۔ محبوب کے محب عربی میں محبت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے۔ محب فاعل ہے، محبوب مفعول ہے، محب سبجیکٹ ہے اور محبوب آبجیکٹ ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے حسن میں، اس کے جمال میں، اس کے دیدار میں، اس کے تصور میں مست ہوتا ہے، کھویا رہتا ہے، وارفتہ ہوتا ہے، اپنی ذات سے نیست ہوتا ہے۔ اس کی اپنی ذات ہوتی کہاں ہے؟ اپنی ذات کو سبنا، اپنی طبیعت، اپنا مزاج، اپنا من، اپنی چاہت، اپنا درد ہو، اور اپنا تو کچھ ہے نہیں ہے، کاہے کا درد اور کاہے کی پریشانی۔ محبوب کی ہستی کے ساتھ ہر ہوتا ہے، تو محبوب ہاں ہے، محبوب ہے تو اسی کے ساتھ یہ بھی ہے، محبوب نہیں ہے تو یہ بھی ہے۔ در سومیا عطا نشست عابد، عبادت کرنے والا گرجے میں، ریاضت کرنے والا، مجاہدہ کرنے والا عابد گرجا میں کیوں بیٹھا ہوا ہے معلوم ہے؟ اس میں بیٹھا ہوا کہ اب زمانے کو خبر نہیں، اس نے تو اس کو ابھی تک تیرے حسن کی، تیرے خوبصورتی کی خبر نہیں۔ اگر اس کو خبر ہوتی تو بیٹھنے کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے معاملے میں گرفتار ہو گیا۔ عابد تو بن گیا ہے، عاشق نہیں بن سکا۔ عابد اور عاشق میں بڑا فرق ہے، عابد کو سکون ہے، عاشق کو اضطراب اور بے چینی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ اپنی رو پڑی، ہاں، اب روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جس روز بلا و مصیبت نہیں آتی تو وہ مناجات کرتی اور روتی اور گزراتی اللہ تعالیٰ کے حضور میں، کیا کہتی؟ خدا بندہ تو نے روٹی تو دے دی، لیکن بلا کی وہ لذت کہاں، مصیبت کی وہ لذت کہاں؟ کیوں کہا؟ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت کے سب سے بڑی صحابیہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو دو چار لوگ اگر گنے جائیں تو اس میں ایک رابعہ بصریہ۔ رابعہ بصریہ کا عالم یہ ہے کہ دوسروں ان پر کوئی مصیبت نہیں آئی، درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی، کسی نے ستایا نہیں، نشان نہیں کیا، بھوکے نہ رہنا پڑا، کوئی معاملہ تکلیف کا نہ ہوا تو روٹی گڑاتی اور عرض کرتی ہے اللہ تم نے روٹی تو دے دی، لیکن روٹی میں وہ لذت کہاں جو تیری جانب سے آنے والی مصیبت میں ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہی کیا بات کہہ دی؟ دراصل کہنے کا مطلب یہ کہ روٹی تو سب کو کھلاتا ہے، دوستوں کی، دشمن کو، کافر کی روٹی کھا رہا، مشرک کی روٹی کھا رہا، ناستک کی روٹی کھا رہا، جس کو خدا رسول کی روٹی کھا رہا، بڑھیا بڑھیا روغنی کھا رہا، لاجواب کریم رول کھا رہا ہے نا۔ تو ہم کو بھی اگر بھیج دیا تو کون سوال ہو؟ تو پھر یہ وہ بھی دولت ہے۔ ہاں
بلا تو چن چن کے دیتا ہے، بلا تو اسی کو دے گا جس سے تیری محبت کا رشتہ ہو. تو آج روکی ہی کیوں، بلا کیوں نہیں؟ کیا ہم کو بھی آموں میں گر دیا؟ دوستی ختم تو تیز نہیں، بلا بھیج دو پروردگار تاکہ تیری دوستی کا لیول ہو، ہے نا. اور مردوں کی بات ہے، عورت مردوں کو بھاری ہے نا. چھوڑو شادی کی تو اتنا پرابلم، شادی جب ایسا ہے تو خود استاد ہے. جانے دارم کے یار عشق تو کنت، جانے دارم کے یار عشق تو کشت، جانے دارم میں جام زندگی رکھتے ہیں کہ یار عشق تو کشت، ایسی جان رکھتے ہیں کہ جو عشق کی تلاش میں ہے، عشق کو کھینچ رہا، عشق کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے. در سر کا در سر در سر کارت نہ شبد نہ گزار، جب تک میرے سر میں جو سودا وہ پورا نہ ہو جائے ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس راستے پر ہی رہے. کہتے کہ اے جبا و دستار ذرا ایک دوپٹہ پوش عورت کی قوت تو دیکھو. جبا دستار پہننا بڑا آسان ہے، رابعہ کے جیسی ہمت پیدا کرنا بہت مشکل ہے. ہم سب آرام سے سنتے ہیں، اللہ آرام دے دے، اللہ چین دے دے، اللہ سکون دے دے، اللہ دولت دے دے، اللہ برکت دے دے، ہے نا. اور رابعہ کو تو دیکھو، آئے اللہ سب دے دیا، وہ نہ دیا جو دوستی کی علامت ہے، جو دوستی کی پہچان. اللہ اکبر. اس بارگاہ میں معاملہ عمل کا ہے، صورت جسم کے بناؤ سنگار کا نہیں ہے. تم عمل کے بنتے ہو، ہزار بھی خوبصورت ہو جاؤ تو فرشتے کی طرح نہیں ہوتے. فرشتے کو اللہ نے دوسری خوبصورتی دی ہے، حور اور ملائکہ کو دوسری خوبصورتی دی ہے. تم تو اس لیے آئے ہو کہ اللہ کی محبت کے راستے پر کچھ خوبصورتی پیدا کر لو. دوستی میں محبت میں اگر کچھ خوبصورتی پیدا ہو گئی تو سب ہو گئی، ورنہ سب گڑبڑ ہو. جو ان گئے ماں بشہر بشیارت، شہر میں میرے چاہنے والے بہت ہیں. حرکت سے مراد جویت کارش دارت، حرکت سے مراد جویت کارش دارت. سنو، جو بھی میرے کھوج میں لگ گیا ہے، میری تلاش میں لگ گیا ہے، اس کا حال برا ہے. حال تبھی تک اچھا ہے جب تک اس کی کھوج کا ٹارگٹ میں نہیں بنا. کوئی روٹی کھوج رہا ہے، کوئی کرسی کھوج رہا ہے، کوئی شہرت کھوج رہا ہے، کوئی دولت کھوج رہا ہے، کوئی عورت کھوج رہا ہے، کوئی مرد کھوج رہا ہے، لگا ہوا اپنے اپنے گھر میں، سب کو سب چیز مل رہی. لیکن جہاں اللہ کو کھوجنا شروع کیا اس کا حال برا ہونا شروع ہو. کون نبی ایسے ہیں جن کو ذلیل نہ کیا گیا ہے نا؟ ولی کو کون پوچھے؟ کوئی نبی کوئی دکھا دے کہ جن کو اپنی قوم سے ذلت نہ ملی ہو. تو نبی آئے اللہ تک پہنچانے کے لیے اور اللہ کرنے کے لیے. اور اللہ کہاں اور کیا ہے نا؟ ایسے سب ٹھیک ہے. 40 سال تک حضور کو کس نے مارا تھا؟ کسی نے نہ مارا، بلکہ کہا آپ بڑے تسلیم، آپ بڑے ایماندار ہیں، آپ بڑے امانتدار ہیں، لیجیے میری پوٹلی آپ ہی رکھیے، فیصلہ آپ ہی کر دیجیے، آپ کے جیسا تو کوئی ہے نہیں. اور جہاں انہوں نے کہا اللہ، بس وہی لوگ دشمن ہو گئے جو اب تک دوست تھے. یہ ایک اللہ کہنے کا نتیجہ ہوا. اللہ ہوا بس اللہ. تو کہتے ہیں جو ان دائما بشہتر کی سیارت، حرکت کے مراد و یت کارش دار پر درگہ ماں زدہ ہزارہ غارت، روزہ و شفا طالب ماں مبارک. بہت لوگ ہیں، ایک سے ایک لوگ ہیں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے لیے جو تلاش میں نکلا وہ تو برباد ہوا، مصیبت میں پڑا. روایت ہے کہ جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر یا بادشاہت دو میں سے ایک سے قبول کرنے کا اختیار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور کے سامنے فقیری بھی پیش ہوئی اور شاہی بھی پیش ہوئی. یا رسول اللہ چاہیے تو فقیری تنگی لے لیجیے اور چاہے تو شاہی بادشاہت آسانی لے لیجیے. آپ کو بے محبوب ہے، جو پسند کیجیے تو صحیح. ہاں کیا بات. کیونکہ حضور محب تھے اس لیے فخر، کیونکہ فخر درویشی بلا کا گھر ہے اور محبوب فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چنا؟ حضور محبوب
محب تھے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام چننے ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ مجھے فقیری پسند ہے، فقیری چاہیے، بندگی پسند ہے، بندگی چاہیے. اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حدیث پاک میں آتی ہے، اللہ فاحینی مسکینا وعافنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ پاک مجھ کو مسکین حالت میں زندہ رکھ، مسکین حالت میں موت دے، اور مسکینوں میں میرا حشر فرما. اتنی بڑی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ جب تیری محبت کے لیے مسکینی ہی شرط ٹھہری تو ہم سے زیادہ تیری محبت کا طلبگار کون ہے؟ مسکینی کیا چیز ہے جب اس کے نتیجے میں تیری دوستی ملتی ہے؟ سب کو تو تیری دوستی چاہیے. مسکین رکھ، مسکین مار، مسکینوں میں اٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں تلے کی خاک کے سطح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی کچھ تھوڑی سی محبت کا معاملہ فرما دیا اللہ، لیکن ہم اس لائق کہاں ہے کہ اس معیار کو پورے اتر سکیں. اللہ تو اپنے فضل کی انگلی پکڑ راستے کو طے کرا. اللہ رب العزت کسی اور کی دوستی تیری دوستی پر غالب نہ ہے. اللہ ہزاروں چیزوں کی دوستی باتیں شام تک ہے. کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے بھی دوستی ہو جاتی ہے. کبھی کسی فائدے کی چیز کو دیکھتے ہیں تو فائدے کی حوث ہم کو اس کی طرف مائل کر دیتی ہے. ساری حوث سے نکال کے تو اپنی حوث پیدا کرا اور میری بساط کے مطابق کرا، ہماری بساط کے مطابق کرا اور اپنے فضل کے ساتھ وہاں تک پہنچا. ہمارے اندر اتنی ہمت کہاں جو رابعہ میں تھی. ہم تو رابعہ کے قدموں تلے کی خاک بھی نہیں کہ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم